وأنا من الحسين حسين مني وأنا من الحسين لا إله إلا حسین ہے عطا لا الہ حسین ہے بقا لا الہ حسین ہے فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے حسین منی وأنا من Good evening viewers, it's Rich Shams. Today is 29th of August 2020. خواتین حضرات، آج 9 محرم الحرام ہے. آج کا پروگرام فلسفہ شہادت اور حسین ہم سب کا ہے کے حوالے سے پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. دعا ہے اس رب کعبہ سے جو اس کائنات کا مالک ہے کہ قیامت کے روز ہمیں بخشش عطا فرما حسین کے صدقے. خواتین حضرات، آج اپنے اس پروگرام میں جو میں نے مہمان گرامی کو مدعو کیا ہے ان کا نام ہے محمد یعقوب صاحب، جو آج فلسفہ شہادت کے حوالے سے ہم سب کو اپنی تعلیمات سے روشناس کروائیں گے اور حسین سب کا ہے کے حوالے سے گفتگو شنید ہوگی. السلام علیکم محمد یعقوب صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین حضرات، اگر آج ہماری سوچ آزاد ہے تو یہ سب شہدائے کربلا کا صدقہ ہے. محمد یعقوب صاحب، 9 محرم الحرام کے حوالے سے اور عاشور کے حوالے سے آپ کی جو تعلیمات ہیں اس سے ہم سب کو روشناس کروائیں. جی ماشاء اللہ شمس صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے. آمین. محرم الحرام وہ عظیم مہینہ ہے جو کہ اسلامی تاریخ کا، اسلامی سال، سب سے پہلا مہینہ اسلامی سال کا. اس مہینے میں بے شمار عظیم واقعات تاریخ اسلام میں پیش آئے جو ہمارے لیے قابل رشد و ہدایت بنے ہیں. وہ 2 بہت بڑے واقعات ہیں. ایک خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو 1 محرم الحرام سے متعلقہ ہے، اور دوسری خانواد رسول اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے 72 افراد جو کہ جام شہادت نوش فرمائے. ان 2 عظیم شہادتوں کی وجہ سے اس مہینے کی عظمت اور اس مہینے کے وقار میں اور زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اضافہ فرمایا ہے. اب یہ مہینہ ہماری رشد و ہدایت کا ایک بہترین مینارہ نور ہے. بہت سارے سبق ہمارے لیے اس مہینے میں جو ہم نے سیکھنے ہوتے ہیں، جو ہم نے اپنی زندگی میں اپنانے ہوتے ہیں، جن سے ہم نے جو ہے آنے والی نسلوں کے لیے سبق چھوڑنے ہوتے ہیں. بے شک. شہادت کا فلسفہ جو آپ نے فرمایا، یہ ایک تاریخ ہے جو کہ قربانیوں کی داستان حضرت آدم علیہ السلام سے چلی ہے، اور اس کا رخ آ کر کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے ساتھ تھوڑا سا بدل گیا. جناب آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنا، ان میں سے ایک کی قربانی کو قبول کر لینا اور دوسرے کی مسترد ہو جانا، یہ اس بات کی ایک نشانی تھی کہ قربانی کے لیے بھی نیت کا خلوص اشد ضروری ہے. نیت خالص ہو تو اللہ اس کی چھوٹی قربانیاں بھی قبول کر لیتے ہیں. جیسا کہ حضرت حابیل اور قابیل کا جو واقعہ قرآن کریم نے ذکر کیا ہے. ایک بھائی نے جو ہے وہ ایک میڑھا جو اس زمانے میں قیمتی ان کی نظر میں تھا وہ رکھا، اور دوسرے بھائی نے جو کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے غلہ رکھا. اور اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ معمول تھا کہ جس کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوتی تھی، آسمان سے آگ آتی اور اس کو اٹھا کے چلی جاتی تھی، اور وہ دنیا میں ہی
ہر فرد کو یہ سمجھ آ جاتی تھی کہ اس کی قربانی اللہ نے قبول فرما لی ہے اور اس کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں فرمائی ہے۔ پھر یہ سلسلہ اپنی مالی قربانیوں کا پیش کرتے ہوئے چلتا رہا جناب اسماعیل علیہ السلام تک پہنچا، اور یہ رخ قربانی کا تھوڑا سا بدل رہا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے ساتھ، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ اور مولانا صاحب یہاں پر ایک چیز میرے ذہن میں ابھی جو آپ نے فرمائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے، کیا وجہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی بھی تھی اپنے والد صاحب کے سامنے، اور امام حسین کی قربانی، لیکن اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اس کی فوقیت کی اہمیت کتنی ہے اور حضرت اسماعیل کی قربانی کی اہمیت کتنی ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانی ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور منشا حضرت اسماعیل کی جان کو لینا نہیں تھا، چونکہ اللہ کے علم میں تو یہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا، لیکن اور اپنے اس خواب کی تعبیر کے طور پہ اپنے بیٹے کو ہاتھ میں پکڑا اور مکہ مکرمہ سے مینا تک گئے، اور راستے میں 3 مقامات پر شیطان نے روکنے کی کوشش کی، اس کو اٹھا کے پتھر مارے کہ یہ مجھے گمراہ کرنا چاہتا ہے، اللہ کے اس حکم سے مجھے دستبردار کروانا چاہتا ہے، اور اس سے نفرت کا اظہار کر کے جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب کی تعبیر جو ہے وہ دکھاتے ہوئے جو بیٹے کو جس پہ راضی کیا تھا، بیٹے کو لٹا بھی دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا یہ نہیں تھی۔ میرے رب العالمین نے وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کو یوں پورا کیا کہ جنت سے ایک میڈا بھیج دیا اور فرمایا کہ قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے۔ خدا کی قدرت، آپ نے اپنا خواب سچا، حالانکہ بیٹا ذبح نہیں ہوا، تو معلوم ہوتا ہے کہ میرے رب العالمین کو جو ہے وہ جان لینا مقصود نہیں ہے، دل نیت چاہیے، وہ نیت چاہیے، پسند آئی، دل کی صداقت چاہیے۔ بالکل جیسے ہمارے ہاں قربانی میں حکم ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، آپ کی قربانی کا گوشت، اس کا خون، اس کی چربی، کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تک نہیں پہنچتی، ولکن ینالہ التقوی منکم، آپ کے جو دل کا تقوی ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نیت اور آپ کو تقوی پہنچتا ہے۔ تو بالکل یہی مطلب ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو ہے وہ جان تو بچ گئی، لیکن تاریخ اسلام میں بے شمار ایسی شہادتیں آپ کو ملتی ہیں کہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے بے شک جی اپنے موقف کو باقی رکھا جاتا ہے۔ آپ نے فلسفہ شہادت فرمایا، تو فلسفہ شہادت کا یہی ہوتا ہے کہ اسلام ایک پودا ہے، ہمیشہ ایک پودا جو ہے وہ پانی کے ساتھ پانی لگائیں گے تو وہ بڑھتا ہے، اسلام ایک پودا ہے، لیکن اس کو خون ملے گا تو یہ بڑھے گا، یہ پھلے گا اور یہ پھولے گا۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، یہ بقا کا ذریعہ ہے، آپ کے موقف کی بقا کا ذریعہ ہے، آپ کے نظریے کی بقا کا ذریعہ ہے، آپ کی اولاد اور نسلوں کے بقا کا ذریعہ ہے جی۔ اس وجہ سے اسلام میں رکھا گیا، حدیث میں آتا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اگر یہ جہاد کا حکم میں نہ دیتا نا تو زمین و آسمان میں فساد پھیل جاتا۔ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعُ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، ایسے عبادت خانے کسی بھی مذہب کے ہوں جن میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اللہ کی بڑائی اس میں بیان کی جاتی ہے، وہ ایک بھی باقی نہ رہتا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جذبہ جہاد اور شوق شہادت کا حکم نہ دیا ہوتا۔ تو یہ جذبہ جہاد اور شوق شہادت ایک مسلمان کا زیور ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو عطا فرمایا۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہمیشہ جب فصل ہم اٹھا کے لے کر آتے ہیں، کھیتی جو کاٹ کے لائی جاتی ہے، اس میں کچھ دانے وہ ہوتے ہیں جو ہم کھا لیتے ہیں، کچھ زمیندار وہ بیچ دیتے ہیں، اس میں تھوڑی سی مقدار دانے کی وہ ہوتی ہے جن کو واپس زمین میں دفنایا جاتا ہے جی۔ یعنی کہ اگر 30 40 50 بوری کسان زمین سے اٹھاتا ہے تو اس میں سے 2 بوریوں نے پھر قربانی دینی ہوتی ہے، پھر دفن ہونا ہوتا ہے، تب ان کی نسل باقی رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یقین صاحب، مولا علی کے فرزند حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ
ابھی آپ نے بات کی فصل کی، اناج کی. جب یہ قربانی دے دی گئی اہل بیت کی طرف سے، جو پانی ہم پی رہے ہیں اور جو ہم اناج کھا رہے ہیں، اس قربانی کے حوالے سے یہ کتنی اہمیت کے حامل ہے؟ بالکل میں سمجھ گیا جہاں آپ اشارہ فرما رہے ہیں. ہر شہادت جو ہوتی ہے، میں اس بنیاد پر دیکھ رہا ہوں، یقیناً ایک بہت بڑی شہادت ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن اسلام کی تاریخ جو ہے وہ اس دن سے شروع ہوئی جس دن فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر صفا کی پہاڑی پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا نعرہ لگایا تھا. لا الہ الا اللہ پڑھو تو تم جو ہے وہ کامیاب ہو جاؤ گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا خاندان ہے، اپنی فیملی ہے، اپنے رشتہ دار ہیں، قریبی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی اس دعوت کو سنا، اور جو کل تک صادق اور امین کہتے تھے، جو کل تک حجر اسود کے اوپر ہونے والے جھگڑے کا فیصلہ کروایا کرتے تھے، جو کل تک جو ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور دیانت کے قائل تھے، آج یکسر وہ مخالف ہو گئے. آج یکسر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موقف کی انہوں نے مخالفت کی، بلکہ بعض افراد نے تو ایسے ہاتھ بلند کر کے تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا لہذا دعوتنا کے جملے بھی کہے تھے. اور پھر ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کر کے تبت یدا ابی لہب وتب کی آیت نازل فرمائی. یہ دونوں ہاتھ تم میرے پیغمبر کی طرف کھڑا کرنا چاہتے ہو، تمہارے یہ دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں تو خود بھی تباہ ہو جائے. جی تو میرے اللہ نے گویا کہ اس کا وہ جملہ پسند نہیں کیا، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پہلا دن تھا، وہ سختی، وہ چیزیں وہ نہیں کر سکتے تھے اور نہ وہ وقت تھا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اسی دن سے جو ہے یہ شہادتوں کا، قربانیوں کا ایک جذبہ امت مسلمہ میں پیدا ہوا، اور اسی دن سے ہی جو ہے وہ اسلام کی سربلندی کا آغاز ہوا ہے. سبحان اللہ. خواتین حضرات، کیا شاندار نانا جن کی سخاوت، دیانتداری. یعقوب صاحب، میں آپ کو جس سوال کی طرف آپ کو مبذول آپ کی توجہ کرانا چاہ رہا ہوں، سخاوت اور ایمانداری اور قربانی نانا میں موجود تھی، نواسوں میں وہی چیز آئی. حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سخاوت میں بہت مشہور تھے، دسترخوان بیچتے تھے. حضرت امام حسین اپنے بیٹوں کی قربانی، چاچا کی قربانی، بھوک پیاس، کربلا کا موقع. ابھی بھی آپ اگر عراق یا کربلا کا ذکر کریں، گرمی کی شدت ابھی بھی اتنی ہی ہے. نانا نے بھی فاقے کاٹے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رو پڑی کہ یا رسول اللہ، بھوک سے آپ نے ڈھال ہے، آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ مانگ سکتے ہیں. انہوں نے کہا، اور جب آپ کو وہ مشہور واقعہ تو پتا ہوگا، سب ایوب انصاری کے گھر میں جب گئے اور وہاں پر ایک بکری کو ذبح کیا گیا اور اس کے بعد وہ کھانا پیش کیا گیا، تو ایک روٹی کے اوپر حضرت ایوب انصاری کی والدہ، حضرت ایوب انصاری کی زوجہ کو کہا گیا کہ اس روٹی کے اوپر اسار رکھ دیا اور میرے فاطمہ کے گھر بھیج دیا جائے کہ وہ بچے بھی 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں. اس حوالے سے بتایا یہ سخاوت کے بارے میں. ایک واقعہ نہیں ہے، کئی واقعات ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر ہے اور آپ کے اہل بیت اعظام کا فقر تھا، محتاجگی تھی، اور کئی موقعوں پر ان کو فاقے کی کیفیت رہی، بلکہ یہاں تک بھی موجود ہے حدیث کی کتابوں میں. محمد یعقوب صاحب، اس سخاوت کے حوالے سے بتایا ذرا. جی، مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یومین متتابعین قط. کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ نے 2 دن پیٹ بھر کے کھانا کبھی نہیں کھایا. فقر کی جو ہاں تک بات ہے، یہ مستقل فقر تھا، اور ایک فقر اس کو علماء تعبیر کرتے ہیں یہ فقر اختیاری تھا. اللہ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ احد کا پہاڑ میں سونے کا بنا دیتا ہوں، جی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فقر فاقے کی زندگی کو خود اختیار کیا تھا اور خود پسند فرمایا تھا، خود پسند کیا اپنے لیے بھی اور اپنے اہل خانہ کے لیے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ میری آل کو قوت لا یموت کا رزق دینا.
زیادہ نہ دینا، قوت لا یموت. اور قوت لا یموت کی بھی یہ کیفیت تھی کہ اگر کسی گھر سے کوئی تحفے تحائف کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی زوج مطہرہ کے حجرے میں معلوم کرتے تھے کہ آج آپ کی رات کس حجرے میں ہے، کس زوج مطہرہ کے پاس ہے، تو پھر تحفے تحائف وہاں پہنچ جایا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جو تحفے تحائف آپ کے پاس آئے ہوتے تھے، انہی تحفے تحائف میں سے آپ جو ہے صدقہ کر لیا کرتے. وہی بات آئی کہ سخاوت کی، بانٹ دیا، بلکہ حضرت بانٹنے کی، پیار محبت بڑھانے کی، کہ سب مل کے کھائیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک دفعہ تذکرہ ہوا. حاتم طئی عرب کے اس زمانے کے ایک بہت بڑے سخی آپ سے کچھ پہلے گزرے تھے. عدی ابن حاتم تو صحابی رسول بن گئے تھے، لیکن وہ عیسائی مذہب سے متعلق تھے حاتم طئی، اور ان کی سخاوت بہت مشہور تھی. اور کسی نے ان کی سخاوت کا تذکرہ کیا، کہا کہ ہمارے جو بڑے تھے حاتم طئی، وہ اتنے بڑے سخی تھے کہ ان کے ایک دروازے پر جناب وہ راشن دیا جاتا تھا، دوسرے دروازے پہ یہ تقسیم ہوتی تھی، تیسرے جی مختلف چیزیں، دالیں تقسیم ہو رہی، آٹا تقسیم ہوتا تھا. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے جوش میں اس کا جواب دیا اور فرمایا کہ یہ بھی کوئی سخاوت ہے کہ ایک ہانڈی پکانے کے لیے 10 دروازوں پہ پھرنا پڑے. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نانا، وہ اتنے عظیم سخی تھے کہ جو ایک دفعہ ان کے ایک در پہ آیا تھا وہ کبھی پھر کسی دوسرے در پہ نہیں گیا. سبحان اللہ. اس پہ کوئی شبہ نہیں ہے کہ سخاوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی لونڈی تھی. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ صاحب، اس سے اگلا سوال، سخاوت کی بات ہو گئی، اب ہم بات کریں گے صبر کی. نانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا صبر اور اہل بیت کا صبر، اس کے حوالے سے بات کریں. صبر ایک امت مسلمہ کا زیور ہے. قرآن کریم نے جہاں مسلمانوں کو اللہ کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے، وہاں امت مسلمہ کو صبر کی تلقین کی گئی ہے. اور فَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ کی مدد ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ رہتی ہے. تکالیف، پریشانیاں، مصیبتیں، یہ تو جب سے آپ نے کلمہ پڑھا ہے نا جی، تو یہ آپ کی گھر کے اندر جو سمجھو کہ داخل ہو گئی ہیں جی. لا الہ الا اللہ جو ہے یہ پڑھنا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ مشقتیں، تکلیفیں جی، آزمائشیں یہ آپ کی طرف متوجہ ہو گئی ہیں. اب آپ نے ان پریشانیوں کے اوپر صبر کرنا ہے جی، اس کے بغیر آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. آپ صبر کریں گے، اور اسلام یہی تعلیم دیتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی ہے. صبر ایک امت مسلمہ کے جب خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان مبارک میں ایک شخص رسی ڈال کے آپ کو کھینچ رہا ہو، ساتھ آپ کے صحابہ بیٹھے ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں اجازت دے کہ ہم اس کو پکڑیں. آپ نے فرمایا نہیں، اس کا حق ہے، اس کا حق ہے، میں نے اس سے قرض لیے. ساتھ وہ فقر و فاقہ کی بات ہے کہ میں نے اپنے گھر کا گزارا چلانے کے لیے اس بندے سے، یہودی سے قرض مانگا ہوا ہے اپنے گھر کا نظام چلانے کے لیے. اور پھر صبر اس قدر نبی پاک نے فرمایا کہ اس کا حق ہے. اور جب خوب اس نے دبوچا اور کھینچا، پھر آپ نے فرمایا کہ اب تم خوش ہو گئے. تو اس کے بعد حضرت عمر سے فرمایا، صدیق اکبر سے فرمایا، جاؤ بیت المال میں سے جا کے اس کا قرض بھی واپس کرو، اور قرض جب پورا ہو جائے تو پھر اس کو میری طرف سے احسان بھی کرو. سبحان اللہ. خواتین و حضرات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرما رہے تھے، اور آپ کو پتہ کہ امام حسین ان کی پشت پہ چڑھ کے کھیلنا شروع ہو گئے. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے امام حسین کو ڈانٹا کہ نانا سجدہ فرما رہے ہیں اور آپ کھیل رہے ہیں. تو حضرت امام حسین رنجیدہ سے ہو گئے. جب امام حسین رنجیدہ سے ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، تو آ کے فرمایا حضرت فاطمہ کو کہ حسین کی ناراضگی تو اللہ کو پسند نہیں ہے، تم اس کو ڈانٹا مت کرو. بالکل ایسی بات ہے جی. ہر گھر کے اندر بچوں کے ساتھ جو محبت اور پیار ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بچے بھی دیے تھے، لیکن وہ بچپن ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو لے لیا تھا. اور پھر آپ کو جو آپ کے گھر میں جو بچے کھیلتے ہوئے آئے، تو یا پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 بھائی تھے، اور یا پھر جو ہے
جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ سے ہوا تو آپ کے گھر میں پھر بچے آئے، اور یقیناً ان دونوں بچوں کے ساتھ 3 بچے تھے، اور تینوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت تھی، وہ پیار تھا کہ وہ دیدنی تھا۔ صحابہ کرام اتنی محبت کرتے تھے، حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان بچوں کو امام الانبیاء اپنے کندھوں پہ اٹھاتے تھے، جی اپنے کندھوں پہ اٹھا کے رکھتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب لوگ کہتے کہ کتنا خوش نصیب ہے کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ملی ہے، تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ سوار بھی کتنا عظیم ہے۔ تو سوار کی عظمتوں کو بھی نبی پاک نے خود اپنی زبان اقدس سے بیان فرمایا ہے، تو یقیناً یہ بہت بڑی حضرات، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے غنچے ہلا دیے ہیں۔ بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر یہ ہیرے بھی میں نے لٹا دیے ہیں۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ۔ جی بالکل، میں یہی عرض کر رہا تھا کہ جو شہادت ہے، یہ شہادت ایک بہت اونچا مقام ہے، بہت اونچا مقام ہے، اور یہ رب العالمین کا انتخاب ہوتا ہے، جس کے لیے امام الانبیاء نے دعائیں مانگی اور فرماتے تھے لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک ووفاتاً فی بلد رسولک، یا اللہ مجھے جو ہے شہادت کی موت عطا فرما اور مدینہ منورہ یعنی رسول اللہ کے مبارک شہر کے اندر شہادت کی موت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور بلکہ ان کی دعا سے بڑھ کے ان کو مسجد نبوی کی اور رسول اللہ کے مصلی کی شہادت عطا فرمائی۔ تو یہ بہت بڑی عظیم نعمت ہے جس کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی ہیں۔ دین اسلام کی آبیاری کے لیے جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بے شمار خواتین کی قربانیاں ہیں، بے شمار بچوں کی قربانیاں ہیں، بے شمار جوانوں کی قربانیاں ہیں، بے شمار بوڑھوں کی قربانیاں ہیں، جی عورتوں کی تو یہاں تک کہ سب سے پہلی جو اسلام کی شہیدہ ہیں وہ ایک عورت ہے اسلام کی سچائی کے لیے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ شہید شہادت سے نکلا ہے، شہادت کا معنی گواہی دینا۔ ہم زبان سے گواہی دیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ وحدہ لا شریک ہے اور حضرت محمد الرسول اللہ اللہ کے سچے رسول ہیں، ہم زبانوں سے گواہی دیتے ہیں تو ہم مسلمان بن گئے۔ اور ہمیں کہا جاتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو زبان سے گواہی دیتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ اور شہید وہ ہوتا ہے جو اپنا خون بہا کے گواہی دیتا ہے کہ اللہ اکیلا ہے۔ سبحان اللہ۔ خواتین حضرات، اب ہم چلتے ہیں ہیڈ لائن کی طرف۔ ہیڈ لائنز کے بعد ہم پروگرام کو یہیں سے دوبارہ کنٹینیو کریں گے۔ حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین، لا الہ الا حسین ہے، عطا الہ الا حسین ہے، بقا الہ الا حسین ہے، فرمان مصطفیٰ ہے۔ ملک بھر میں آج 9 محرم الحرام کو نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جلوس و مجالس کے انعقاد کا سلسلہ جاری ہے۔ کراچی میں 9 محرم الحرام کا مرکزی جلوس نشتر پارک، جبکہ اسلام آباد میں 9 محرم الحرام کا مرکزی جلوس G6 سے برآمد ہوا۔ جلوس کے راستوں پر سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ جلوس کے علاقوں میں موبائل سروس معطل رہے گی۔
मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की रियासती दहशत गर्दी का सिलसिला मुहर्रम अल हराम के एहतराम में भी न रुक सका। भारतीय फौज ने 2 दिन से जारी सर्च ऑपरेशन की आड़ में अब तक 7 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज को दुनिया की नजरों से ओझल करने के लिए इलाके में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि कश्मीरियों की मंजिल जबर से आज़ादी है। भारत ने जिस तरह कश्मीरियों की आवाज़ दबाई वो पूरी दुनिया ने देखा। मकबूजा कश्मीर में ब्लैकआउट मुसलसल जारी है। कराची में गुज़िश्ता 4 रोज से होने वाली तूफानी बारिशों ने शहर का कोई हाल नहीं छोड़ा। 70% कराची के इलाके अब भी ज़ेरे आब हैं, जबकि करंट लगने, दीवार गिरने, पानी में डूब जाने और मुख्तलिफ हादसात में अब तक 60 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो चुके। सिंध हुकूमत ने कराची के मखसूस इलाकों को आफत ज़दा करार दे दिया। महकमा मौसमियात ने आज से पीर तक कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, थरपारकर और सिंध के दीगर अजला में गरज चमक के साथ मज़ीद बारिशों की पेशगोई कर दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हफ्ते की सुबह से सिंध में मानसून का नया सिस्टम दाखिल होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि पूरी कौम इस दर्द को महसूस कर रही है जिसमें कराची के अवाम मुब्तला है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ट्वीट में कहा कि इस तबाहकुन सूरत हाल में हम हुकूमत सिंध के साथ मिलकर फौरी तौर पर कराची के 3 बड़े मसाइल के हल के लिए इक़दाम उठा रहे हैं। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है कि कराची के मसाइल पर वफाकी और सूबाई हुकूमत का ताउन मस्बत पेशरफ्त है। कराची और सिंध के दीगर इलाकों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। पीने के पानी की फहमी, निकासी आब और दीगर मसाइल को हल करना बहुत जरूरी है। वफाक और सिंध हुकूमत मिलकर इस बहरानी कैफियत में बेहतरी ला सकते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का वज़ीर आला सिंह और सूबाई वज़रा से टेलीफोनिक राब्ता। कराची समेत सिंध भर में हालिया बारिशों, इमदादी कामों से मुतालिक तबादला ख्याल किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बेहतर कोऑर्डिनेशन पर अरकान सिंध काबीना को सराहा। हिदायत की कि सूबे के हर शहर और गाँव से बारिश के पानी का आखिरी कतरा निकाले जाने तक वज़रा मैदान में मौजूद रहें। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मुताल्लिका हुक्काम को बारिशों के पेश नज़र अर्बन फ्लडिंग से निपटने के लिए हाई अलर्ट कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि बारिशों की वजह से मुख्तलिफ शहरों के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग से निपटने के लिए पेशगी इक़दाम यकीनी बनाए जाएं। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक बलूचिस्तान में 9वीं और 10वीं मुहर्रम अल हराम में सिक्योरिटी इंतजामात के सिलसिले में चमन के साथ पाक अफगान बॉर्डर बाबेदोस्ती को 2 रोज के लिए बंद कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक इस दौरान बाबेदोस्ती से अफगानिस्तान के साथ हर किस्म की 2 तरफा तजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल रहेगी। सदर IPU गैब्रिएला क्यूरिस-बैरन का कहना है कि मुझे पाकिस्तान आकर बहुत खुशी हुई। पाकिस्तानी सकाफत और मेहमान नवाजी की यादें साथ लेकर जा रही हूँ। पाकिस्तान में सयाहत, सरमायाकारी और इक्तिसादी ताउन को फरोग देने के वसी मौके मौजूद हैं। और अमेरिका में समुद्री तूफान लारा ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है, जिसके नतीजे में 6 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी, हजारों बेघर हो गए। तूफान अमेरिकी रियासत लुइसियाना के साहली इलाके से टकरा गया। 220 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तहस नहस करके रख दिया। तूफान से कई दरख्त, होर्डिंग्स और खंबे गिर गए। मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। ला इलाहा इल्ला हुसैन है,
عطائلہ حسین ہے، بقائلہ حسین ہے، فرمان مصطفیٰ ہے، یہ قول رسول ہے، حسین منی و انا من الحسین۔ ویلکم بیک ویورز۔ ناظرین، اگر ہم تاریخ کے حوالے سے بات کریں تو میں آپ کی توجہ اس حوالے پر مبذول کرنا چاہوں گا کہ تاریخ مثال ایسی کوئی ڈھونڈ لائے کہ سر تن سے جدا ہو مگر موت نہ آئے، سوچوں میں صبر و رضا کے جو معافی، ایک نام حسین ابن علی ذہن میں آئے۔ محمد یعقوب صاحب، فلسفہ شہادت کی روح اگر سچائی ہے تو آج کیا ہم اس فلسفے سے محروم نہیں ہیں؟ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ شمع صاحب جتنا زمانہ گزرتا جائے گا اس میں انحطاط تو ہوگا، لیکن تاہم ہم امید سے ہیں، انشاءاللہ العزیز پر امید ہیں کہ قرآن کریم کی تعلیمات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی تعلیمات کو اگر اجاگر کیا جائے تو اس کی جو فلسفے کی اصل نوعیت اور حقیقت ہے وہ یقیناً انشاءاللہ العزیز ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ سے مرحمت فرما سکتے ہیں۔ وہ مسلمان ہی نہیں ہے کہ وہ کبھی نا امید ہو جائے، جی مایوسی کفر ہے، نا امیدی کفر ہے، لیکن جد و جہد ضروری ہے، قربانی ضروری ہے، محنت ضروری ہے۔ اپنی اولاد کو حضرت حسین کا فلسفہ، شہادت کا فلسفہ، اسی طریقہ سے، بلکہ میں جیسے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ جو شہادت کا فلسفہ ہے یہ اس دن سے چلا ہے جس میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی، اسی طرح اس سے پہلے حضرت سمیہ کی شہادت ہے، ان صحابہ کرام کی جن کی آنکھوں کو نکال دیا گیا تھا، جن کو تیل کے کڑاؤ میں ڈال دیا گیا تھا، ان سب عظمتوں کو ملانے سے ایک مسلمان کو ہمیشہ کے لیے یہ جذبہ جو ہے وہ زندہ رکھنے کی ترغیب ہے اور سبق ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لے کر چلوں اور اپنی اولادوں کو اس راستے پہ رکھوں۔ میرے ذہن میں ایک سوال ابھی آیا ہے، خطبہ حجۃ الوداع، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آج دین مکمل ہو گیا، آخری خطبہ حجۃ الوداع، اور ہم یہ بات میں کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یعنی کہ نانا نے وہاں پر دین کو مکمل قرار دے دیا اور یہاں پر نواسا نے قربانی دی اور اسلام پھر زندہ ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ لڑی کو ٹوٹنے نہ دیا نواسا رسول نے۔ جی بالکل ایسی بات ہے، نواسہ رسول کی شہادت سے یقیناً جو ہے ایک امت مسلمہ میں ایک نئی روح پیدا ہوئی ہے، لیکن میں نے جیسے عرض کیا ایک طرف سے یہ شعر ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم قرآن ہے، تو اس پہ کوئی شبہ نہیں ہے کہ قرآن ہی وہ کنفرم کتاب ہے، وہ یقینی کتاب ہے۔ قرآن کریم کی دین اسلام کی تکمیل ہو چکی ہے جی، اور اس تکمیل کے سالوں بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے وہ ہو رہی ہے۔ تو ایک شاعر کا قول ہے اسلام زندہ ہوتا ہے، حالانکہ ہمارا تو یہ نظریہ ہے کہ بدر کے بعد بھی اسلام زندہ ہوا، احد کے بعد بھی اسلام زندہ ہوا، حنین کے بعد بھی اسلام زندہ ہوا، جہاں شہادتیں ہوئی ہوں، جن لاشوں کو وہاں سے اسلام کی دوبارہ بالکل، تو یہ ہے کہ ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود شہدائے کرام کو جو ہے وہ جنازے پڑھا رہے ہیں، ان کی تدفین کر رہے ہیں۔ بدر کے میدان میں جائیں، وہاں سے شہداء کو اٹھایا گیا اور کہاں جا کے دفن کیا۔ حنین کے موقع پہ پہاڑوں میں جنگ ہوئی، یہاں آ کر کے مطلب ہے کہ نیچے جہرانہ کے پاس آ کے ان کی تدفین۔ آپ سے میرا اگلا سوال جو ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے، خواتین حضرات، سوال میں آپ کی توجہ اس وقت مضبوط کرانے کی کوشش کروں گا۔ آج پوری دنیا میں مسلمان زیر تاب ہیں، اور وہ عصر کا وقت یوم عاشور والے دن اہل بیت نے سجدہ نہیں چھوڑا،
حضرت امام حسین نے فرمایا کہ جو لوگ وضو سے فارغ ہو گئے وہ جنگ میں شریک ہو جائیں، اور انہوں نے، راوی لکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے خون سے انہوں نے وضو کیے۔ کیا چیز آج کل کے دور میں یہ فقدان ہے چیز کا، اور مسلمان زیر تاب ہے؟ سجدہ تو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کر رہے ہیں، لیکن زیر تاب ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب بڑے مختصر الفاظ میں دیا ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل اور خوار ہو گئے تارے کے قرآن ہو کر۔ تو بنیادی چیز ہماری قرآن کریم ہے۔ اللہ کی اس کتاب کو ہم ایک مطلب ہے کہ عام کتاب کی طرح نہ سمجھیں، اس کو اللہ کا کلام سمجھیں۔ یہ ہمارے ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجی ہے، اور اگر ہم اس قرآنی فلسفے کو لے کر کے چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ مایوسیاں ختم ہو جائیں گی۔ مولانا صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حسین ابن علی نے جان کا نظرانہ دے کے اسلام کا بول بالا کیا، خواہ وہ حضرت علی اصغر کی شہادت ہو یا حضرت علی اکبر کی شہادت ہو، اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ بالکل اسلام کا بول بالا ہوا ہے، اور ہر شہید سے ہوتا ہے۔ میں شروع سے آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے میدان میں شہید ہوئے۔ مصعب بن عمیر وہ عظیم صحابی رسول ہیں جن کو مکہ مکرمہ میں جب آپ کا گزران تنگ کر دیا مشرکین نے، تو آپ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ بھیجا تھا، اور یہ وہ صحابہ کرام تھے جو کہ وہاں محنت کرتے رہے، آپ کی ہجرت کے لیے راستے ہموار کرتے رہے، اور وہ خوبصورت اور نوجوان صحابی مصعب بن عمیر احد کے میدان میں آ کر کے شہید ہو گئے۔ تو عظیم شہادتیں ہیں، یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے اسی تسلسل کا ایک کڑی ہے جو کہ اسلام کی بقا کا ذریعہ بنی ہے، ایمان کی بقا کا ذریعہ بنی ہے، اور امت مسلمہ میں ایک جذبے کو دوبارہ روشناس کرنے کا ایک بہت بڑا سبب بنی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے امت مسلمہ کو ان شہداء کی قربانیوں سے سبق سیکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے سینوں میں وہ شہادت کا جذبہ، وہ شوق شہادت جو احیاء دین کی خاطر دی جاتی ہے، یعنی اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے اسلام کو باقی رکھا جاتا ہے، وہ جذبہ اللہ ہمیں عطا فرما دے۔ وہ ایک بنیادی چیز ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مانگا ہے، عمر فاروق نے مانگا ہے، بے شمار صحابہ کرام۔ ایک لنگڑے صحابی کا حدیث کی کتابوں میں ذکر آتا ہے، عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے موقع پہ، وہ فرمایا، وہ بوڑھے بھی تھے، پاؤں سے لنگڑے بھی تھے، تو وہ بہت شوق رکھتے تھے کہ میں جنگ میں جاؤں گا۔ بیٹوں نے منع کر دیے، 4 نوجوان بیٹے اس جنگ میں شریک ہو رہے تھے، انہوں نے فرمایا کہ آپ مت جائیں، آپ بزرگ ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے بیٹے مجھے منع کرتے ہیں، کیا مجھے جنت نہیں چاہیے؟ اگر یہ مختصر و طریق الجنہ ہے، جنت میں جانے کا شارٹ کٹ ہے، تو پھر مجھے جنت نہیں چاہیے۔ میں چاہتا ہوں، انی لمشتاق، میں جنت کا شوق رکھتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اپنی سی لنگڑی ٹانگ کو جنت میں گھسیٹتے ہوئے پھروں گا۔ اور پھر وہ اس کیفیت میں گئے اور وہ احد کے میدان میں شہید ہوئے۔ ہاں جی، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، تاریخ اسلام میں موجود ہے کہ جب ان کو ان کے گھر والے واپس اٹھا کے اونٹنی پہ مدینہ لانا چاہتے تھے میدان احد سے کہ ان کی تدفین کریں گے، تو وہ اونٹنی جو ہے وہ مدینہ کی طرف رخ نہیں کرتی تھی۔ وہ پریشانی نبی علیہ السلام کے سامنے ذکر کی گئی، تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا انہوں نے گھر سے نکلتے ہوئے کچھ کہا تو نہیں تھا؟ تو بیوی نے کہا، انہوں نے آتے ہوئے دعا مانگی تھی، یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما دے، وَلَا تَرُدَّنِي إِلَىٰ أَهْلِي، واپس مجھے اپنے گھر میں مت لوٹائیے گا۔ تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر دیا ہے، اور یہ احیاء دین کا ذریعہ ہے، بقائے موقف کا، بقائے نظریہ کا، بقائے دین کا ذریعہ۔ جی مولانا صاحب، ایسی شخصیت کہ اپنے گھرانے کو لے کے گئے اور کربلا کی وہ جگہ خود خریدی گئی پیسے دے کے، وہاں پر خیمے لگائے گئے، کربل کی جو دھوپ، پیاس، بھوک، اس سب نے ان کو ستایا، لیکن دین حق کے لیے آخری دم تک ڈٹے رہے۔ کیا کس طرح آپ کو بیان کریں گے کہ جوانی بھی حضرت علی اکبر کی، چچا کے ہاتھ
بھی کاٹ دیے گئے, حضرت علی اصغر کی شہادت ہوئی, وہ کیفیت ذرا بیان کیجیے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کا آغاز کیا, کلمہ طیبہ کا آغاز کیا, نبوت اللہ نے عطا فرمائی, تو آپ بھی یہ سمجھ رہے تھے اور فطرت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ دین پھیلتا ہے ایک جوان کی محنت سے, بوڑھے کی سوچ سے, بچوں کی کھیل کود سے, اور اسی طریقہ سے عورتوں کی محنت سے. ان تمام چیزوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے اپنے ساتھ لیا, جوانوں میں بھی ساتھ رکھے, بوڑھوں میں بھی ساتھ آئے, عورتوں میں بھی ساتھ لگے. سب سے پہلے اسلام لانے والی خواتین میں کس کا نام ہے, سب سے پہلے ایمان لانے والے بچوں میں کس کا نام ہے, جی جوانوں میں کس کا نام ہے, بوڑھوں میں کس کا نام ہے. تو یہ قافلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا, اور اسی کو آ کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کر دیا. اپنے ساتھ بچے بھی رکھے, اپنے ساتھ جوان بھی رکھے, بوڑھے بھی رکھے, عورتیں بھی رکھیں, اور یہی اسلام کا ذریعہ ہے. ایک خوبصورتی ہے اسلام کے آغاز کی بھی اور اسلام کے بقا کی بھی. سبحان اللہ. مولانا صاحب, حضرت حسین کی قربانی ہمارے لیے مشعل راہ ہے, اور آج مسلمانوں کو ان قربانی سے سبق سیکھتے ہوئے کیا ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. آج 9 محرم ہے, کل انشاءاللہ 10 محرم الحرام یوم عاشور ہوگا. خود حضرات, محرم الحرام کا مہینہ مسلمانوں کی تاریخ کے اندر بہت اہمیت کا حامل ہے. بہت ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں اس محرم الحرام کے مہینے میں. کیا سوچتے ہیں آپ کہ ایک پلیٹ فارم پہ کیوں اتنا مشکل ہے کہ ہم ایک پلیٹ فارم اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ یہ مہینہ امت مسلمہ کو امن کا درس دیتا ہے. یہ مہینہ امت مسلمہ کو یگانگی کا, اتحاد و اتفاق کا درس دیتا ہے, اور یہ سال کا پہلا مہینہ ہے. اور اس مہینے میں ہم نے ان واقعات سے یہی سیکھنا ہوتا ہے کہ آپس میں اختلافات تو رہتے ہیں جی, دو بھائی اکٹھے رہیں گے تو ان کے بھی اختلافات ہوں گے, اہل خانہ میں سے میاں بیوی ہے تو ان کے بھی اختلافات رہیں گے, بلکہ قرآن کریم تو یہ بھی کہتا ہے کہ 2 پیغمبر بھی اکٹھے ہوئے تو ان کی بھی آپس میں ہوئی, صحابہ کرام اکٹھے رہے تو ان کی اختلافات چلتے رہے, ازواج مطہرات رہیں تو ان کی بھی رہی ہیں. تو یہ چیزیں جو بیچ میں اختلافات کا ہو جانا ہے, یہ جو ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. اکٹھا رہنے سے اختلافات تو ہوتے ہیں, طبائع مختلف ہیں, مزاج مختلف ہیں جی, اور ہر چیز مختلف ہے, اقوام مختلف ہیں, قبیلے مختلف ہیں, تو اس وجہ سے کچھ نہ کچھ تو ہوگا. لیکن اسلام ایک واحد نقطہ ہے جس نقطے کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھا کیا ہے. تعالوا الی کلمۃ, آپ نے تو غیر مسلم کو کہا تھا, عیسائیوں کو اور یہودیوں کو کہا تھا, تعالوا الی کلمۃ, ایک کلمے کی طرف آ جاؤ, سواء بیننا و بینکم, جو ہمارے اور آپ کے بیچ میں وہ متفق علیہ ہے, وہ کلمہ شہادت, کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. جب سارے وہ پڑھتے ہیں تو پھر ان اختلافی کیفیات کو ترک کر دینا چاہیے. اپنے اپنی جگہوں تک ضرور رہیں, اپنی نظریات ہیں ان کو اپنے تک محدود رکھا جائے, لیکن جہاں تک امت مسلمہ کو غیر مسلم کے آگے ایک سد سکندری بننا ہے تو وہ اتفاق اور اتحاد کی صورت میں ہو سکتا ہے. یزید نے بہت کوشش کی لیکن حضرت امام حسین کو اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکے. ان کے جذبے کو, ان کے اہل بیت کی فکر اور نظریے کو نہیں ہٹا سکے. یہ نظریہ کتنا امپورٹنٹ ہے کسی بھی سلطنت کے لیے, کسی بھی قوم کے لیے, کسی بھی فرقے کے لیے؟ کوئی قوم شمس صاحب اس وقت تک اپنے جد و جہد میں کامیاب ہی نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ وہ اپنے نظریے میں وحدت پیدا نہیں کرے گی. یعنی اتفاقیات کو لے کر کے جب تک نہیں چلے گی, اس وقت تک وہ قوم کبھی کامیاب ہی نہیں ہو سکتی ہے. اب عام طور پہ اختلافات کا حوالہ دے کر کے ایک وہ بندہ کہ جو دین اور اسلام سے برگشتہ ہونا چاہتا ہے تو وہ پھر ایک ہیلا اور بہانہ تلاش کر کے وہ کہے گا کہ اس کا یہ خیال ہے, اس کا دوسرے کا یہ خیال ہے, تیسرے کا یہ خیال ہے, تو میں کس کو قبول کروں. آپ ان کے مختلف خیالات کو نہ دیکھیں, ان کے اتفاقی خیالات کو دیکھیں. وہ کن کن باتوں پہ متفق بھی تو ہے نا. اب کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ جھوٹ بولو, کوئی بھی یہ نہیں کہتا ہے کہ جو ہے وہ جو حرام چیزیں ہیں ان کو اختیار کرو, کوئی یہ نہیں کہتا ہے
کہ کسی کو تکلیف پہنچاؤ، اپنے پڑوسی کو مارو، ہاں جی زد و کوب کرو. تو جو اتفاقیات ہیں ان اتفاقیات کے اوپر تو اتفاق ہو جانا چاہیے. بالکل بالکل بالکل. اچھا، تو جو کربلا کا میدان ہے، اہل بیت ہے، احسان و قربانی کی لازوال مثال جو تا قیامت تک رہے گی. جو خواتین تھیں ان کے سامنے ان کے کیا کہتے ہیں لخت جگر کو شہید کیا گیا. حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے جب مدینہ پاک واپس آئی تو روض رسول پر گڑگڑا کے روئی کہ پورا خاندان اللہ کی رضا میں لٹا کے آ گئی. کیا کیفیت ہوگی حضرت زینب کی کہ جب حضرت امام حسین، حضرت علی اصغر، حضرت علی اکبر، حضرت عباس. یقیناً یہ وہ شخصیات ہیں جن کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فیملی میں، مبارک گھر میں ہوئی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت مسلمہ کو، یعنی جتنی تکلیف نبی پاک کو پہنچی ہوگی اتنی تکلیف کبھی کسی کو نہیں پہنچی. اتنی تکلیف پہنچ بھی نہیں سکتی، اس لیے کہ اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں اشد البلاء علی الانبیاء، سخت سے سخت ترین مشقتیں اور تکالیف جو ہیں وہ اللہ کے پیغمبروں پہ وہ آتی ہیں، آزمائشیں. نبیوں سے بڑھ کے کسی پہ سخت مشقت نہیں آ سکتی. اور پھر حدیث میں یہ بھی موجود ہے کہ یبتلی الرجل بحسب دینہ، بندے کو اس کے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے. جتنا اس میں ایمان ہوگا اتنی اس کی آزمائشیں ہوں گی. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزمائشیں یا حضرت زینب کی آزمائشیں یا ان خانوادے کی آزمائشیں جو ذکر کی جاتی ہیں تو یقیناً ان کے ایمان کے مطابق ہیں. جتنا جس کا ایمان ہوتا ہے اتنا اس پہ امتحان ڈالا جاتا ہے. جو اللہ کو جتنا محبوب ہوتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے. آزمانا تو اسی کو پڑتا ہے نا جی. دشمن کا آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اہل بیت کا جو ایمان تھا یہ اتنی ہائیسٹ لیول پہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی آزمائش جس کی کوئی انتہا نہیں، جس کی کوئی انتہا نہیں تھی. اللہ با کمال درجے تک پہنچے ہوئے ان کے ایمان، ان کے تقوی، ان کی عظمتیں جو ہے وہ پہنچی ہوئی تھیں. بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت اونچے مقام اور اونچے درجے کی ہستی ہیں. تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں کہ بھئی ان کا مقام زیادہ ہے یا ان کا مقام زیادہ ہے. کیونکہ تاریخ جہاں تک لکھی گئی ہے اس میں بے شمار ایسی غلط روایات بھی شامل کی گئی ہیں جس میں بنو امیہ خاندان کو جو ہے بہت زیادہ مجروح کیا گیا ہے. تو اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مختلف روایات لکھی جاتی ہیں. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کی عظمتوں، جن کی عدالت پہ تقریباً امت مسلمہ متفق تھی. تو اس وجہ سے انہوں نے یہ سوال کر دیا، فرمایا کہ حضرت ان دونوں کی عظمتوں کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے. تو انہوں نے فرمایا کہ عمر بن عبدالعزیز، یہ ساری کائنات اگر عمر بن عبدالعزیزوں سے بھر جائے نا، وہ ایک تابعی ہے، وہ ایک تابعی ہے. جی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھوڑے پہ سوار ہوئے تھے اور امام الانبیاء کے لشکر میں موجود تھے، جنگ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کے کفار کے خلاف، تو جو کفار کے خلاف لڑتے ہوئے گرد و غبار ان کے گھوڑے کے ناک کے نتھنے میں پہنچی ہے، یہ کروڑوں عمر بن عبدالعزیز مل کر کے اس خاک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. انتہا کر دی ہے یعنی سمجھانے کی کہ ایک صحابی رسول کی عظمتوں کا مقابلہ کون کر سکتا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صرف صحابی رسول بھی نہیں ہے، وہ تو آل رسول ہیں، اولاد رسول ہیں، اہل بیت رسول ہیں، نواسہ رسول ہیں. جی ان کے تو بے شمار فضائل ہیں، تو ان کا تو مقام ہوئی. ذوالجناح نے نہیں ساتھ چھوڑا امام حسین کا. ایک جانور ہے لیکن اس کو پتا ہے کہ میرے پہ سواری کون کر رہا ہے. مولا کائنات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ عنہ ان کے اوپر سوار ہے. ذوالجناح نے بھی ریزسٹنس دکھائی ہے. مولانا صاحب اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ کہ جانور بھی تھا، اس نے بھی ریزسٹنس دکھائی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت. تاریخی واقعات میں یہ بھی موجود ہے کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو آپ کی جو اونٹنی تھی قصوہ، وہ کئی مہینوں تک جو ہے وہ غم زدہ تھی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سے غم کچھ نہ کچھ محو ہو گیا تھا، لیکن وہ اونٹنی پھر بھی آنسو بہاتی تھی۔ تو جانوروں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ محبت رکھی ہے کہ جن کے ساتھ ان کی معیت رہی ہو، اور خاص طور پہ پھر اعلیٰ خاندانوں کے ساتھ، اعلیٰ لوگوں کے ساتھ، جی، تو اس کی تو مثال ہے۔ خاتون حضرات، ان جانور تاریخ میں اگر ہم تھوڑا دہرائیں، ایک گدھے کا واقعہ بھی ہے، اونٹنی کا واقعہ بھی ہے، اور اس گھوڑے کا واقعہ ہے جس کا نام سوچنا رکھا گیا۔ خواتین حضرات، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی حکومت جو یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ محمد یقوب صاحب، زمانہ حسین کے حوالے سے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ظالم اپنے ظلم کے ساتھ حکومت کرے، اقتدار حاصل کر لے، ظلم الظلم ظلمات یوم القیامہ، ایک ظلم کئی اندھیریوں کا باعث بنے گا۔ ہر گناہ جو ہے اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی اس پہ کچھ تاخیر ہو سکتی ہے، قیامت کے دن کے لیے چھوڑ دیا جا سکتا ہے، لیکن ظلم ایک واحد ایسی چیز ہے کہ جس کا بدلہ دنیا میں اس کو دیا جاتا ہے۔ تو ظالم کا کوئی تاریخ نہیں ہے، اور حضرت سمیہ کو زمین پہ لٹانے والے، حضرت سمیہ کے جسم کے دو حصے ٹکڑے کرنے والے، زنیرہ کی آنکھیں نکالنے والے، حضرت یعنی کہ صحابہ کرام کو تیل کے کڑاؤں میں ڈالنے والے، آج ان ظالموں کا نام تک بھی نہیں ہے۔ جی، ان کا ظلم کی داستانیں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن اس مظلوم کا، جس نے حق کے اوپر جان دی ہے، جس نے اس ظلم کو برداشت کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، تو ان کا نام زندہ رہے گا انشاءاللہ العزیز، اور تا قیامت زندہ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا اور جہان جو ہے یہ انہی قربانیوں کی بدولت آج بھی قائم رکھا ہوا۔ جی، تو میں اسی طرف آ رہا تھا کہ وہ جو اجناس ہم کھا رہے ہیں، جو یہ پانی پی رہے ہیں، یہ موسم کی تبدیلیاں جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو موسم تبدیل ہو رہے ہیں، یہ سب شہدائے کربلا کی وجہ سے ہے۔ انہی کی قربانی کی وساطت سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو سہولیات ہیں ہمیں مہیا کی ہوئی ہیں۔ مولانا محمد یقوب صاحب، بڑی تکلیف دہ بات ہے، شام غریباں آ جاتی ہے، نکارے بجائے جاتے ہیں، جشن منایا جاتا ہے، ہنسا جاتا ہے اہل بیت کی خواتین کے اوپر، مرد حضرات ساتھ نہیں ہیں، اور جو ہیں جو تھے وہ شہید کر دیے گئے، اور ان خواتین کو اس جگہ سے گزارا گیا، اور لوگوں نے کہہ کے کیے، نگارے بجائے گئے۔ آج بھی اگر آپ اس عمارت کو دیکھیں تو آپ کے خوف طاری ہو جاتا ہے آپ کے اوپر، کہ جہاں پر ان کو بلایا گیا اور مکالمہ ہوا۔ اس حوالے سے بالکل حضرت شمع صاحب، میں یہی عرض کر رہا تھا کہ ظلم جو ہے وہ اس کی تاریخ بالکل اندھیرے میں ہے۔ ہاں جی، وہ مستورات کے ساتھ ہو، وہ بچوں کے ساتھ ہو، وہ یتیموں کے ساتھ ہو، وہ جو ہے بیواؤں کے ساتھ ہو، وہ مسکینوں کے ساتھ ہو، جو ظلم ہے وہ ایک دن ختم ہوتا ہے۔ ان بچوں کی قربانیاں، ان خواتین کی قربانیاں امت مسلمہ کو یہ درس دیتی ہیں کہ اپنے ایمان میں مضبوطی پیدا کریں۔ ہاں جی، مرد ہیں وہ مردوں سے سبق حاصل کریں، بچے ہیں وہ بچوں سے سبق حاصل کریں۔ کوئی لایانی میرے اللہ نے پیدا نہیں کیا ہے۔ جی، یہ جو کائنات پیدا ہوئی ہے اس میں ہر انسان ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ساتھ اس کی تخلیق کی ہے، اور ایک ایک جوہر یکتا ہے، مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے۔ جی، اگر ذرا نم ہو تو یہ مٹی زرخیز ہے ساقی۔ تو محنت کرنے کی ضرورت ہے، کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ جرائم، گناہ، ظلم اور زیادتی، ان کو اب درگزر کرنا، خاص طور پہ کلمہ پڑھنے کے بعد
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جب گواہی دی ہے تو یہ واقعات ہمیں اس چیز کا سبق دیتے ہیں کہ ہمیں ان جرائم کو اور ان گناہوں کو ترک کر دینا چاہیے۔ آپ کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مشکلات آتی رہیں گی مسلمانوں کو، لیکن ان کو جھیل کے آگے ہمیں چلنا ہے، ہمیں ان کو جھیلتے رہنا ہے۔ بالکل چلنا۔ میرا اگلا سوال مولانا محمد یعقوب صاحب، کیا وجہ ہے کہ فلسطین، کشمیر، بوسنیا مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے؟ کشمیر پہ تقریباً سال ہونے لگا ان کے اوپر لاک ڈاؤن کی سچویشن آئی ہوئی ہے، تو واقعہ کربلا کیا درس دیتا ہے ہمیں اس حوالے سے کہ جو مسلمانوں پہ جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں؟ ان مجاہدین کے لیے خاص طور پہ جو بیچارے ایسی جگہوں پر ہیں کہ جہاں ان کے اوپر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے ظالم اور جابر طاقتوں کی جانب سے، تو وہ تو روزانہ کربلا دیکھتے ہیں، اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھاتے ہیں۔ کربلا آج بھی ان کے لیے، ان کے لیے آج بھی کربلا ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، بھوک بھی ہے، ان کے اوپر جو ہے وہ لاک ڈاؤن ہے، ان کے اوپر راشن بند ہے، ان کے لیے سہولیات منقطع ہیں، ان کے اولادوں کی تعلیموں کے راستے مسدود ہیں جی۔ ایک چھوٹا سا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے تو انسانیت کو یہ درس ہے اور یہ تعلیم ہے کہ بھی ایک ٹکڑا حاصل کرنے سے جہاں اتنے مظالم ڈھانے کے بعد، اتنی لاشیں گرانے کے بعد جی تمہیں کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا جی۔ ایک ٹکڑا مل گیا بھی تمہیں تو کیا ہوگا؟ دراصل یہ امت مسلمہ کے جذبات کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مواقع عطا فرماتا ہے۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو شہادتیں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی نعمت ہے۔ قرآن کریم میں ہم نے ایک جگہ پہ دعا مانگی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ صراط مستقیم عطا فرما، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ ہمیں دکھا دے جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ قرآن کریم کی ایک جگہ کی تفسیر دوسری جگہ پہ ہوتی ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا۔ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ ان انعام یافتہ لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ کے نبی یہ انعام یافتہ لوگوں میں ہیں، صدیق یہ انعام یافتہ لوگوں میں ہیں، اور شہداء یہ اللہ کے انعام یافتہ لوگوں میں سے ہیں، اور صالحین یہ اللہ کے انعام یافتہ لوگوں میں سے ہیں۔ تو یہ چار طبقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگوں میں قرار دیا گیا ہے، اور ہم ہمیشہ دعا مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں صراط مستقیم دے دے اور راستہ ان لوگوں کا ہو جن پر تو نے اپنی نعمتیں کی ہیں۔ تو یہ شہادت جو ہے یہ اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے جو مواقع میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ رکھے ہیں، اور یہ بہت بڑی قربانی ہے، بہت بڑی محنت ہے۔ ان کی قربانی ہوگی، ان کی نسلیں انشاءاللہ العزیز جا کر کے اس کے فوائد جو ہے وہ حاصل کریں گی۔ اور دوسری قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، جب احد کے معرکے میں صحابہ پریشان ہو گئے تھے نا، تو غم زدہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دینے کے لیے جی زخم لگے، بہت سارے زخمی ہوئے، شہید ہوئے، 70 افراد احد کے معرکے میں شہید ہو گئے تھے، تو بہت زیادہ ایک کوہرام سا مچا ہوا تھا، بالکل مدینہ منورہ کے قریب ہے احد کی پہاڑی۔ تو یہاں سے خبریں بھی سب تازی آ رہی تھیں، جو زخمی تھے وہ بھی تازے مدینہ آ رہے تھے، جو لاشیں تھیں وہ بھی مدینہ کی طرف بھیجی جا رہی تھیں، تو یہاں جو ہے وہ کوہرام مچا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، ایک تو فرمایا کہ میں آزمانا چاہتا تھا آپ میں سے جو مخلص ایماندار ہیں اور جن کے ایمان میں کمیاں ہیں وہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے، اور دوسری چیز فرمایا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، میں آپ میں سے بعض افراد کو احیاء دین کے لیے شہادتیں دینا چاہتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کر دی تھی اس کربلا کے موقع، اس جگہ کی کہ جہاں پر ان کے نواسے رسول نے جامع شہادت نوش فرمایا۔ اس حوالے سے بالکل ایسی بات ہے نبی کریم، میں نے ایک دفعہ آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کر دیا ہے کہ حدیث میں آتا ہے نبی پاک نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دو بچے جو ہیں یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ تو یہ ایک اشارہ ہے کہ جوانی کی حالت میں ان کے اوپر موت آ جائے گی، جوانی کی حالت میں یہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے، اور ٹھکانہ بھی ان کا جنت ہے۔ تو جوانوں کے سربراہ تبھی بنیں گے جو جوانی کی حالت میں دنیا سے جو ہے وہ جائیں گے۔ تو
یہ ایک علامت ہے اس بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی زاویے میں اطلاع دے دی تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ آپ کے یہ جو 2 بیٹے ہیں یہ جوانی کی حالت میں جو ہے درجہ شہادت تک پہنچ جائیں گے، اور یہ کوئی ناممکن بات بھی نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر کے ساتھ، فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک پہاڑی پہ تھے، یہاں زلزلہ طاری ہوا تو آپ نے فرمایا کہ رک جاؤ، ان علیک نبی و صدیق و شہیدین، آپ کے اوپر ایک اللہ کے نبی ہیں اور ایک صدیق ہیں اور 2 شہید ہیں۔ حالانکہ شہید تو ابھی نہیں ہوئے تھے، وہ تو آپ کے ساتھ پھر رہے تھے، تو ان کی اطلاع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دی کہ آپ کے یہ 2 عظیم ساتھی جو ہیں یہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں گے۔ اسی طرح حضرت حسین، بلکہ بدر کے معرکے میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں باندھی تھیں اور صفیں باندھ کر صحابہ کرام کو ایک لاٹھی آپ کے ہاتھ میں تھی اور ساتھ لے کے گئے، کفار کی جہاں پر لاشیں گرنی تھیں، جس کافر کو جہاں تک پہنچانا تھا اللہ تعالیٰ نے، وہاں پہ آپ نے لاٹھی کی ذریعے نشاندہی فرمائی اور میں ہذا مسرع فلان ابن فلان، ہذا مسرع فلان ابن فلان، یہاں فلاں کافر مرے گا، یہاں فلاں کافر مرے گا، یہاں فلاں کافر مرے گا۔ یہ نشانات میرے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو باقی رکھنے کے لیے جو ہے وہ پہلے بتا دیا کرتے۔ کتنا جذبہ ہوگا اور دل پہ دکھ ہوگا، غمگساری ہوگی کہ انہیں پتہ ہوگا ان کے نواسے رسول کو اس طریقے سے اور اہل بیت کو اس طریقے سے کربلا کے دن ہو جائے کہ شہادت نصیب ہوگی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرما دی گئی تھی، کتنا مشکل ہوگا، دکھ بھی ہوگا، لیکن یہ دعا نہیں مانگی کہ یا اللہ میرے نواسے کو بچا دینا۔ بالکل بالکل یہ دعا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عمل پہ اللہ کے رسول راضی تھے، ہے جی، وہ چاہتے تھے کہ اگر اپنی اولادوں کو دین کے لیے جب تک قربان نہیں کیا جائے گا تو یہ دین قیامت تک باقی نہیں رہ سکے گا، اس لیے اپنی اولادیں جو ہے وہ ان کو وہ کہتے ہیں نا کہ لدو للموت وابنو للخرابی، عربی کے مقول لدو للموت وابنو للخرابی، ہے جی، اپنی اولادوں کو جنو مرنے کے لیے، ان کو موت کے لیے جنو، اور تعمیر عمارات بناؤ ان کو گرانے کے لیے، ظاہر ہے ایک دن گر جائیں گی۔ تو جب اولاد پیدا ہوتے ہوئے آپ کا یہ نظریہ ہوگا کہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا، یہ چلا جائے گا، ہے جی، اپنی زندگی گزار کے اس نے 50 60 10 20 جتنے سال اللہ نے اپنی اس کی عمر لکھی ہوگی یہ دنیا سے چلا جائے گا، ایک تو اس سے ہر سے دنیا ہمارے سینے سے کم ہو جائے گا اگر ہمیں، دوسرا یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ محبت پیدا ہوگی کہ جس دین کو امام الانبیاء نے پیش کیا اور اپنی اولاد کی قربانی پیش کی ہے، تو مجھے بھی اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولانا وہ جو واقعہ ہرنی کا تھا، وہ جو حضرت امام حسین اور حضرت حسن شکار کر کے اور ہرنی حضرت امام حسین نے لے لی اور حضرت امام حسین کو نہیں ملی، تو پھر وہی آئی کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو تو ان کی ناراضگی پسند نہیں، تو ایک اور ہرنی کو پیش کی گئی تاکہ دونوں کے بیچ میں ہو۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جب وہ کشتی فرما رہے تھے، کبھی حسین نیچے اور حسین اوپر، وہ واقعہ ذرا میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو واقعات جو تاریخ پہ لکھے ہیں نا جی، یہ بچپن کے واقعات ہیں، بچوں میں مطلب ہے کہ کشتی کرانا، بچوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے بے انتہا محبت تھی۔ حضرت حسنین قریبین سے پہلے حضرت انس اور ان کے چھوٹے بھائی تھے حضرت ام سلیم کے جو بیٹے تھے، یہ آپ کے گھر کی خادمہ تھیں اور ان کے ساتھ بچہ بھی تھا، تو حضرت انس کے ساتھ، ان کے بھائی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا محبت تھی، اور کبھی کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مزاح بھی فرمایا کرتے تھے جی۔ ایک چھوٹی سی چڑیا پالی ہوئی تھی، تو آپ فرمایا کرتے تھے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، ابو عمیر وہ چڑیا کہیں فوت ہو گئی، تو آپ نے فرمایا ابو عمیر وہ تمہاری چڑیا کہاں گئی؟ تو اس کی وجہ سے جو ہے ان کو تھوڑا سا دکھ ہو گیا، دوبارہ یاد آ گئی کہ میری چڑیا جو ہے وہ بیچاری فوت ہو گئی تھی۔ تو اس طرح پیار اور محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اپنے خاد ملازموں کے بیٹوں کے ساتھ۔ میرے خیال سے مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، جی جی خود حضرت ہمیں بریک سے جانا ہے، واپس آتے ہیں اور اس موضوع کو یہیں سے دوبارہ جوڑتے ہیں۔
مني وأنا من الحسين حسين مني وأنا من الحسين لا إله إلا حسين ہے عطا لا إله حسین ہے بقا لا إله حسین ہے فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سردار نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین وأنا من الحسين حسين مني وأنا من الحسين لا إله إلا حسين ہے عطا لا إله حسین ہے بقا لا إله حسین ہے فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے حسین منی وأنا من الحسین ویلکم بیک ویورز. خاتون حضرات، بات کو وہی سے جوڑیں گے جہاں سے بھی بریک جانے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی مولانا محمد یعقوب صاحب سے. مولانا صاحب، عاشور کا دن، عصر کا غالباً وقت اور اہل بیت کی شہادت کے حوالے سے ہمیں اپنی تعلیمات سے تھوڑا سا اور روشناس کروں. 10ویں محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عصر کے قریب جب کربلا کے میدان میں اترتے ہیں، آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ میرے ساتھ خانوادے میں مستورات بھی ہیں، میرے ساتھ بچے بھی ہیں، میرے ساتھ بہت ہی مختصر تعداد میں ایک بہت بڑی فوج کے مقابلے میں نوجوان ہیں. یقیناً یہ نوجوان اس لڑائی میں، اس جنگ میں اس طرح کی جو ظاہری فتح جس کو ہم کہتے ہیں، مانوی فتح تو ہے ہی ہے، ظاہری فتح جسے کہتے ہیں اس کا حاصل کرنا ممکن نہیں ہے، اور کوئی صورت بھی نہیں بن سکتی کہ ان کے ساتھ کوئی مذاکرات کیے جائیں یا کوئی ایسی صورت، کیونکہ ان کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون کرنا چاہتے تھے. جی، وہ اس خانوادے سے وہ اپنی جان چھڑوانا چاہتے تھے، چونکہ انہیں معلوم تھا کہ ہمارے سارے بھید، سارے راز وہ ان خیموں کے اندر جو خطوط ہیں وہ ان کے پاس موجود ہیں، اور انہوں نے کوشش کی کہ ان خیموں کو بھی آگ لگا دی جائے تاکہ وہ خطوط بھی جل جائیں، جی، کہ وہ ثبوت بٹا دیا جائے، ختم ہو جائیں، جی، کسی کے پاس نہ رہیں. پھر یہ ہے کہ کوئی ایسا قابل شہادت فرد بھی انہوں نے نہیں چھوڑا کہ جس کی شہادت جو ہے وہ چل سکے، مانی جا سکے معاشرے میں.
تو انہوں نے بچوں کے اوپر بھی ظلم ڈھایا، نوجوانوں کے اوپر بھی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخیر دم تک جو ہے وہ سب کو تسلیاں دیتے رہے اور سب کا حوصلہ بلند کرتے رہے اور سب کو اپنے نانا کے دین کی جو ہے وہ یاد دلاتے رہے، اور یہی فرماتے رہے کہ صبر کرو گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دین اور اسلام کے احکامات ہیں ان کو اپنے سینوں میں مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو یقیناً دنیا آپ کا جو ہے وہ نام یاد رکھے گی۔ اسی طرح انہوں نے جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ سجدے کی حالت میں سر کٹا دیا اور اللہ کے آگے جھکے، دشمن کے آگے نہیں جھکے، مولا تیری رضا کی خاطر، اللہ کے آگے جھکے، تیری رضا کی خاطر سجدے میں بھی ہے، سجدے میں بھی، تیری رضا کی خاطر میں راضی۔ تو اللہ کے آگے جھکے، دنیا کے آگے نہیں جھکے، ظالم کے آگے نہیں جھکے ہیں، اپنے بچوں کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اہل خانہ مستورات کو اللہ کی رضا میں قربان کر دیا، اور امت مسلمہ کو یہ سبق دے کے گئے ہیں کہ دین اور اسلام ان قربانیوں سے چلا ہے اور انہی قربانیوں کے ساتھ وہ باقی رہے گا۔ اگر آپ میں بھی جذبہ حضرت حسین ہے تو آپ بھی اپنی اولادوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنے گھر بار کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کا جذبہ پیدا کرے، اور دل میں یعنی کہ یہ ہو کہ اسلام غالب آئے، اسلام کا حکم غالب ہو، اللہ کا بول بالا ہو، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ ایک شخص ہے جو کہ جہاد کرتا ہے اپنے ناموری کے لیے، ایک ہے ریاکاری کے لیے، دوسرا ہے کوئی ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے زمین کا یا کچھ اس کے لیے لڑتا ہے، تو ایو ذالک فی سبیل اللہ، ان میں سے فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرنے والا اور اپنے خون کا نذرانہ پیش کرنے والا کون ہوگا؟ تو نبی کریم نے جواب میں فرمایا تھا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جو اس لیے جان دیتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اللہ کا دین بلند ہو جائے امت مسلمہ میں، دین اور اسلام، اور پھر اسی کو یعنی کہ تازہ کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار صحابہ کرام تھے جو کہ پوری دنیا میں پھیل گئے۔ آج صحابہ کرام کو آپ دیکھیں گے کہ ان کی پیدائش مکہ میں ہوئی یا مدینہ میں ہوئی، اور ان کی قبریں جو ہے کوئی چائنا میں پڑا ہوگا، کوئی افغانستان میں پڑا ہوگا، کوئی ایران میں پڑا ہوگا، کوئی عراق میں پڑا ہوگا، کوئی کہاں پڑا ہوگا۔ یہ صحابہ کرام کی یہ داستان ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دین اور اسلام کے لیے قربانی پیش کرنا یہ چند افراد کی یہی فلسفہ یہی فلسفہ ہے، اسی سے دین بڑھے گا۔ مولانا محمد گو صاحب، جاتے جاتے آپ سے آخری سوال، یا میں کہوں گا کوئی تجاویز یا ایسی کوئی تعلیم ہمارے سننے والوں کو دیں اور اس درس دیں تاکہ ہم لوگ درس حسینی، قربانی، اثار اور صراط مستقیم پہ چل سکیں۔ کوئی ایسی میں تو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ جو نوجوان ہیں وہ نوجوانوں کو مشعل راہ بنا لیں، جو عورتیں ہیں وہ مستورات کو مشعل راہ بنا لیں، جو بچے ہیں وہ ان بچوں کو مشعل راہ بنا لیں، انشاءاللہ العزیز کامیابی ہمارے قدم میں چومے گی۔ وجہ یہ ہے کہ اس سارے مجموعے کو لے کر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا آغاز کیا تھا، اور بیٹے نے آ کر کے اسی کی بقا کی ہے، اور یہ تا قیامت اسی طرح ہی چلے گا۔ اگر صرف مرد ہوں گے عورتیں نہیں چلیں گی، یا عورتیں ہوں گی بچے نہیں چلیں گے، نوجوان نہیں چلیں گے، تو جیسا کہ ہمارے نوجوان میں آج کل بہت زیادہ بہرا روی ہے، تو ان کے لیے تو بہت بڑا سبق ہے ان مجاہدین جہادی کارناموں کے اندر کہ وہ لوگ ہمارے آباء و اجداد تو وہ تھے کہ جو دین اور اسلام کے لیے جانیں کٹانے کے لیے بھی تیار تھے، اور ہم آج کس بہرا روی کا شکار ہو چکے ہیں۔ تو یقیناً یہ سبق ہے مردوں کا مردوں کے لیے، عورتوں کا عورتوں کے لیے ہے، بچوں کا بچوں کے لیے ہے، اور جوانوں کا جوانوں کے لیے ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو باقی رکھے۔ آمین۔ کیا کہنے اس گھرانے کے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسنین کریمین، خواتین حضرات، جن کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے، لوریاں دے کے لوری سلاتے رہے، جس کو کندھوں پہ آقا جھلاتے رہے، اس حسین ابن حیدر پہ بے حد سلام۔ آج کا پروگرام اس بات پہ میں اختتام کروں گا،
ہر زمانہ حسین کا ہے لیکن ہم سب کا زمانہ حسین کا ہے. بہت خیال رکھیں اپنا. سائن آف. حسین منی وانا من الحسین حسین منی وانا من الحسین لا الہ الا حسین ہے عطا لا الہ حسین ہے بقا لا الہ حسین ہے. فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے. حسین منی وانا من الحسین